السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں کو پری 9th میں جو ہے وہ خوش آمدید۔ اور آج ہم لوگوں نے اردو الف میں سبق نمبر 1 ہے جی ہمارا ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے مصنف ہیں مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں نے سب سے پہلے مصنف ہیں ان کے، تو ہم مصنف کے بارے میں پڑھیں گے۔ مصنف کے بارے میں ہمارے سامنے یہ پیج نمبر 1 جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، اور اس کے اوپر ان کی تاریخ پیدائش لکھی ہوئی ہے، کہاں پیدا ہوئے یہ لکھا ہوا ہے، والد کے بارے میں لکھا ہوا ہے، ان کی حالات زندگی کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر ان کی جو ہے وہ تحریروں کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے یاد رکھنی ہے، ذہن نشی کر لینی ہے اچھے طریقے سے۔ ٹھیک ہے، تو پڑھتے ہیں جی مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تاریخ پیدائش ہے ان کی 1857، ٹھیک ہے، اور تاریخ وفات ہے 1914۔ قصبہ بندول، ضلع اعظم گڑھ، بھارت میں 1857 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد شیخ حبیب اللہ وکیل تھے۔ شبلی نے بھی کچھ دن وکالت کی، پھر علی گڑھ کالج میں فارسی کے استاد مقرر ہو گئے۔ وہاں انہیں سر سید حالی محسن الملک اور آنڈ کی صحبت سے مستفید ہونے کا موقع ملا۔ مستفید ہونے کا یعنی فائدہ اٹھانے کا۔ 1892 میں آنڈ کے ساتھ شبلی نے مصر، شام، قسطنطنیہ اور دوسرے اسلامی ممالک کا سفر کیا۔ سر سید کی وفات 1898 کے بعد علی گڑھ کالج سے استعفیٰ دے کر اعظم گڑھ چلے گئے، پھر حیدرآباد دکن کے دائرۃ المعارف کی نظامت کا عہدہ سنبھالا۔ ٹھیک ہے، یعنی وہاں کے انتظامات دیکھنے لگے۔ اسی دوران میں ان کی کوشش سے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں آیا۔ آخری عمر میں اعظم گڑھ میں انہوں نے ایک عظیم ادارہ دارالمصنفین قائم کیا، جو آج بھی کام کر رہا ہے۔ شبلی شاعر بھی تھے، لیکن ان کی شہرت کا مدار یعنی انحصار زیادہ تر ان کی نثر پر ہے۔ ٹھیک ہے، نثر یہ تحریر کو کہتے ہیں، پراپر جملہ جو بنا ہوتا ہے اسے نثر نگاری کہتے ہیں۔ ان کا شمار اردو کے بڑے نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ شبلی نے اگرچہ متنوع ہوتا ہے جی، طرح طرح کے یعنی مختلف اقسام کے موضوعات، مثلاً تاریخ، تنقید، سوانح، سیرت، تذکرہ، ادب، معاشرت، عقائد، تصوف اور سیاست پر قلم اٹھایا، مگر ان کے طرز اظہار میں ادبیت کی شان موجود ہے۔ طرز اظہار یعنی اظہار کرنے کے طریقے میں، بیان کرنے کے طریقے۔ جوش بیان، اعجاز و اختصار کہتے ہیں جی خلاصہ و مختصر کرنے کو۔ ٹھیک ہے، روانی و برجستگی، روانی ہوتا ہے جی تیزی یا پھر بہاؤ کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور برجستگی ہوتا ہے موضوع ہونا، یہ وہ والا موضوع نہیں ہے یعنی عنوان والا، موضوع ہونا یعنی اس کے مطابق ہونا، اس کے مناسبت سے ہونا۔ ٹھیک ہے، محققانہ انداز یعنی تحقیق کرنے والا، غنایت گیت کو کہتے ہیں، نغمے کو کہتے ہیں، اور شعریت یعنی شعر گوئی ان کے اسلوب بیان یعنی انداز بیان کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ شبلی کی تمام ادبی کاوشوں کہتے ہیں جی کوششوں سے قطع نظر یعنی اس کے علاوہ ان کا سب سے بڑا ادبی کارنامہ ان کا انداز بیان ہے۔ شبلی کی متعدد تصانیف ہیں، متعدد یعنی بے شمار تصانیف ہیں۔ اہم تصانیف میں شعر العجم یعنی جس کی 5 جلدیں ہیں، الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، المامون، سیرت النعمان، الغزالی، سوانح مولانا روم، سفر نامہ روم و مصر و شام، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں۔ اب ایسا ہے کہ اس میں سے آپ لوگوں کو MCQs کی صورت میں جو ہیں وہ چیزیں آئیں گی۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر وہ آپ سے ان کی تصانیف کے بارے میں پوچھ لیں گے، ان کی تاریخ پیدائش کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ پوچھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کون سا عظیم ادارہ جو ہے وہ قائم کیا، اس کے علاوہ ان کی کوشش سے لکھنؤ میں کون سا جو ہے وہ ادارہ قیام میں آیا۔ ٹھیک ہے، تو وہ ندوۃ العلماء ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، پھر انہوں نے کب بغاوت کی، ان کے والد کا انتقال کب ہوا، یا ان کے والد کیا کرتے تھے، یہ ساری باتیں وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، تو اچھے طریقے سے آپ نے ساری اہم باتوں کو ذہن نشی کر لینا ہے۔ اور آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔